مسترک کر دیں کہ تم ہمیشہ کے لیے شر کو چھوڑ کر خیر کے راستے کو اپنا لو. تو جو علی وجہ دوام خیر کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جسے خدا کا تقوی حاصل ہو گیا اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کے زمرے میں شامل ہو گیا ہے. تو ایسے انسان کو جب ساری عمر کا تقوی نصیب ہو جائے تو جب یہ باہر نکلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے راستہ کشادے کر رکھے. میں اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا ہوں بھائی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اچھا تقوی کا جو لمحہ ہوتا ہے سب کی توجہ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. تقوی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے, بڑا تھوڑا سا. اب ہر وقت تو نہیں گناہ اور نیکی سامنے ہوتے. یہ چل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, کوئی لوگ بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں, باتوں باتوں میں غیبتیں شروع ہو گئیں. اب وہاں تقوی کا موقع آ جائے گا. اذان ہو رہی ہے تقوی کا موقع آ جائے گا. اگر اذان نہیں ہو رہی تو پھر آپ دکان میں ہیں, دکان میں بھی موقع آ سکتا ہے. مثلا ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ ہے 2 نمبر ہے, اوپر جو لفافہ ہے اس کا وہ 1 نمبر ہے. لفافہ سمجھتے کچھ کہتے ہیں؟ جو شے ملفوفہ کے اوپر جو چڑھایا ہوتا ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ لباس جس میں مردے کو لپیٹ دیتے ہیں اس کو بھی لفافہ کہتے ہیں. جی جی, کسی شے کو لپیٹنے کو عربی میں لف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لف کہتے ہیں. اور یہ نکتہ اپنے ذہن میں رکھنا آپ کے لیے ایک اشارہ ہے. دکان میں 2 نمبر چیز کے اوپر لفافہ 1 نمبر ہے, آپ کو پتہ ہے اور آپ قیمت پوری وصول کر رہے ہیں. یہ تقوی کو اختیار کرنے کا موقع ہے. اور اس سے پہلے ایک موقع آپ نے گنوا دیا جب آپ یہ خرید رہے تھے اپنے لیے دکان کے لیے. وہ موقع تھا پہلا کہ جب آپ 2 نمبر چیز خریدتے ہی نہیں. اگر آپ نے خریدی ہے اب بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن آپ نے خریدار کو بتانا ہوگا کہ یہ 1 نمبر نہیں ہے, یہ 2 نمبر ہے, اس کی یہ قیمت ہے, اس کی یہ قیمت ہے. پھر آپ کے لیے یہ جائز ہو جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ خیر اور شر میں انتخاب کرنے کے لیے بس ایک لمحہ ہوتا ہے, آپ کا سیکنڈ لگتا ہے. اس سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اندھیرے کا رخ کروں یا روشنی کا رخ کروں, میں بلندی کا رخ کروں یا پستی کا رخ کروں, میں خدا کو ناراض کروں یا خدا کو راضی کروں. بس جس آدمی کے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا, یاد رکھو جب بھی اس کے سامنے عمل آئیں گے وہ جلدی جلدی چھانٹی کرتا جائے گا. چھانٹنے کو تقوی کہتے ہیں, جو برائی کو ایک طرف پھینکتا جائے اور نیکی کو اختیار کرتا جائے. سمجھ لو خدا نے اسے تقوی عطا فرما دی, خدا نے اسے تقوی عطا فرما دیا ہے. حضرات تو جو آدمی تقوی اختیار کر لے پھر یاد رکھو اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں, راستے کھل جاتے ہیں. دنیا کے راستے بھی کھل جاتے ہیں اور آخرت کے راستے بھی کھل جاتے ہیں. اور کشادگی ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, آپ بتائیں جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو کیا ہماری روایات کیا کہتی ہیں؟ اس کی قبر اتنی رہتی ہے جتنی آپ نے کھودی ہوتی ہے. آپ تو زندہ کو بھی ساتھ نہیں رکھتے ہیں تو وہ تو مردہ ہے بیچارہ, اس کے لیے تو بہت تھوڑی جگہ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک عجب معاملہ ہے بھائی. ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق ہے اس کا. یہ غیبی خبر ہے. کیا غیبی خبر ہے؟ کہ وہ قبر اتنی نہیں رہتی بلکہ 70 ہاتھ ایسے کشادہ ہو جاتی. 70, ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ ہاتھ نہیں ہے, اتنا ہے. اس کو زرعن کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کتنا 70 ہاتھ. یہ اتنے گنو, یہ 70 ہاتھ تقریباً 2 فٹ 1.5-2 فٹ کے مطابق بنتا ہے. تو تقریباً یہ 80-90 فٹ ایسے, پھر ایسے ہر طرف سے یہ قبر کھل جاتی ہے. وہ رب ہے, قدرت والا ہے. میں حیران ہوں ساتھ والی قبر کدھر جاتی ہوگی.
نہیں سمجھے بھئی آپ بھئی یہ کھلی تو وہ بھی گیا جی. اب آپ کا اگر اپنی دیواریں لمبی کریں گے اور اس کے احاطہ بڑھاتے جائیں گے تو پڑوسی کیا کرے گا؟ کہے گا بھئی خبردار ہماری دیوار ہے. تو اللہ قادر ہے اور زمین کا سائز بھی بڑھتا نہیں ہے، اتنی گول ہے، ویسے ہی ہے. تو اب لوگ معراج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں یہ غیبی خبریں ہیں. تھوڑی دیر کو بڑی دیر میں بدلنا خدا کا کام ہے، اور ایک ہی زمین کو بڑا کر کے پھر بھی اتنا ہی رکھنا یہ بھی میرے رب کا کام ہے. تو بتاؤ اللہ نے اسے کشادگی دی کہ نہیں؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ نے اسے کشادگی دی ہے، آزادی دی ہے. قبر میں آزادی والا مقام ہے، اور پھر حشر میں آزادی والا مقام ہوگا. پتہ چلا کہ جس آدمی کو خدا نے تقوی عطا فرما دیا یہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا. اور جو مکمل ہو جائے خدا اس کے لیے اپنی طرف آنے والے راستے کھول دیتا ہے، ورنہ دروازہ بند ہوتا ہے. دروازہ تو اللہ کو جانا ہے. بولو چھوٹے بچے سے پوچھو نا اپنی اماں کے پاس جانا ہے تو چھلانگے مارتے ہوئے جاتے ہیں. تو تم بھی زندگی ایسے گزارو کہ چھلانگے مارتے ہوئے اپنے مالک کے پاس جاؤ. دنیا دیکھے تمہاری دیوانوں والی چال. کدھر جا رہے ہو؟ لوگ تو سوچیں گے آنکھیں بند ہے، مرا پڑا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا وہ مرا کدھر ہے، اپنے مالک سے ملنے جا رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو اب رومی رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں، جہاں تقوی جگہ جگہ موقوف ہو جاتا ہے اور دنیا غالب آ جاتی ہے، تو رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ عجب لوگ ہیں کہ وہ اللہ نے ان کو نور ایمان دیا، اللہ نے انہیں نور قرآن دیا، اور اللہ نے انہیں نور نبوت دیا. کیوں؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحقیق نور آ گیا. تو یہ نور نبوت ہے جو ہمیں ملا ہے، نبی کی شکل میں نور آیا ہے. بولتے نہیں آپ لوگ؟ نبی کی شکل میں نور آیا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں نور کی شکل میں نبی آیا. سمجھ آئی آپ؟ اور کیا آیا؟ کتاب آئی ہے تمہارے لیے. تو اب جب کتاب وہ بھی روشنی ہے اور نبی آگے وہ بھی روشنی ہے، تو روشنی ہوتی کس لیے ہے؟ تاکہ اندھیرا ختم ہو جائے. یہ کیوں جلائی ہوئی آپ نے؟ بولو ماشاءاللہ. تو آپ کو تھوڑے سے زمانے کے لیے یہ جو 8 گھنٹے کی رات کو دور کرنے کے لیے آپ کو روشنی چاہیے، تو ہمیں اس دنیا سے لے کے برزخ اور وہاں سے لے کے حشر تک کی روشنی کا اہتمام بھی چاہیے. تو فرمایا وہ اس روشنی سے نہیں ہوگی، وہ یا نور قرآن سے ہوگی یا نور مصطفیٰ سے ہوگی. یہ 2 نور ہیں جن سے وہ حقیقی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا دیتے ہیں؟ قرآن بھی تقوی دیتا ہے اور نبی کی ذات بھی تقوی عطا کرتی ہے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں عجب بات ہے کہ تو اس دنیا میں آیا اور دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گیا اور تقوی بھول گیا. چونکہ جب آدمی دنیا کے پیچھے پڑ جائے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا. چونکہ میں نے ابھی بتایا تھا تقوی کا مطلب اختیار کرنا ہے. کیا اختیار کرنا؟ نیکی اور برائی میں سے نیکی کو اختیار کرنا تقوی ہے. تو دنیا اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کرنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور جب آخرت کو اختیار کیا تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. تو جب دنیا کو چھوڑنا ہے تو آخرت کو اختیار کرنا ہے. رومی صاحب فرماتے ہیں عجب نادان ہے کہ تو ابھی بھی تاریکی میں پھر رہا ہے جبکہ قرآن کا نور اتر چکا ہے. تو ابھی بھی تاریکی میں پھر رہا ہے جبکہ نور مصطفیٰ اجاگر ہو چکا ہے. تو ابھی بھی ظلمانی زندگی میں وقت گزار رہا ہے جبکہ والضحیٰ کے چہرے کا نور ہر طرف پھیل چکا ہے.
تو اب بھی تاریکی میں رہتا ہے، جبکہ ہدی للناس والی پاکیزہ کتاب نے اپنی نورانی کرنوں کو کائنات میں تقسیم کر دیا ہے، تو ابھی بھی تاریکی کے اندر ہے۔ اور فرماتے ہیں تاریکی کے اندر ہے کیوں؟ اس لیے کہ تو اس فانی جہان کے فانی مال کا غلام بن چکا ہے، تو اس فانی جہان کے فانی مال میں فنا ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو پہلے اپنے دل سے دنیا کو نکال اور آخرت کو دنیا کے مقابلے میں پسند کر لے، تو پھر آخرت کی طرف جانے والے راستے اللہ تیرے لیے کھول دے گا۔ اب یہ شعر آپ سماعت فرمائیں۔ خلق را بن گر کے خلق را بن گر کے ظلمانی در متائے فانی چون فانی اند اب ایک بات اور سن لیں، رومی صاحب نے بتا دیا کہ تو ابھی بھی تاریکی میں ہے۔ عجب بات ہے، ابھی بھی تاریکی میں، تیرے کپڑے خوبصورت ہیں پھر بھی تاریکی میں، تیرا چہرہ انسانوں والا ہے ابھی بھی تو تاریکی میں، تو کھاتا بھی گندم ہے، گوشت، سبزیاں، سب تیری خوراک بھی اچھی ہے ابھی بھی اندھیرے میں ہے، مکان بھی تیرا اچھا ہے، دکان بھی اچھی ہے اب بھی اندھیرے میں ہے۔ عجب ہے تیری عقل ہے، تو نے اپنا ظاہر سنوارنے میں کتنا وقت برباد کر دیا، اور تو نے اپنے اندر کو بنانے کے لیے تھوڑا سا بھی فکر اور خیال نہ کیا۔ تو ابھی بھی اندھیروں میں بس رہا ہے جبکہ لائٹ بھی روشن ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوتا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اس کے لیے اندھیرا ہی نظر آئے اور وہ اندھیرے میں رہتا ہو، چونکہ سورج کا کام اندھیرا دور کرنا ہے، اور ہم پر خدا نے قرآن اور نبی کا سورج طلوع کیا ہے۔ ہمارے لیے روا نہیں کہ ہم اپنے لیے تاریکی کو پسند کریں، ہم نور والے نبی ہیں کہ امتی اور غلام ہیں، ہمارے اندر سے بھی نور ہی نظر آنا چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ یہ ایسے ہی جیسے ایک عالم دین ہو، اس کا بیٹا بالکل پرلے درجے کا ان پڑھ ہو، یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ نہ اس کا کوئی دماغی مسئلہ ہے، نہ اس کو بھولنے کا عارضہ ہے، نہ اس کو نسیان کا مرض ہے، نہ اس کو ہیجان کا مرض ہے، نہیں سمجھے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اور عارضہ بھی نظر نہیں آتا، پھر بھی وہ علم دین حاصل نہیں کر سکا۔ کتنی بری بات ہے، بولو نا۔ تو اگر باپ بڑا آدمی ہو اور بیٹا وہ حیثیت حاصل نہ کرے تو سارا زمانہ باتیں کرتا ہے۔ ابھی مثلا میں شیخ العالم کا بیٹا ہوں، ایک بہت بڑے پیر کا بیٹا ہوں، اور ایسے پیر کا بیٹا ہوں جو روشن ضمیر پیر ہے، ایسے مرد کامل کی اولاد ہوں جس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو پسند کیا ہے، اور جس نے کئی روکھے دلوں کو سبزہ زار بنا دیا، اور جس نے کئی پتھر دلوں کو موم دل بنا کر، اور پتھر نگاہوں کو جس نے بہنا سکھایا، اور جس نے اللہ کی یاد کو روٹھے ہوئے دلوں میں بسایا۔ میں ایسے مرد حق شناس کی اولاد ہوں،
لیکن وہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اگر میں محنت نہ کروں، مشقت نہ کروں، قرآن نہ پڑھوں، حدیث نہ پڑھوں، فقہ نہ جانتا ہوں، لوگ مسئلہ پوچھے تو میں کہوں مولوی صاحب کو جاؤ، تو میں یہ تمام ان مریدوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے پیر مسئلہ بتانے کے لیے مولویوں کے پاس بھیجتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اس پیر سے بیعت توڑ کر اس مولوی صاحب کے مرید ہو جائیں۔ سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ ہمارے یہاں تو پاکستانی پیر بننا بڑا آسان ہے، اگر کوئی باپ دادے میں کامل آدمی گزرا ہے تو بس آپ کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ سب جہالت کی باتیں۔ یاد رکھو، مرشد وہی ہوتا ہے جو مسند ارشاد پر متمکن ہوتا ہے، اور مسند ارشاد کون سی مسند ہے؟ یہ وہی مسند ہے جو اللہ نے اپنے محبوب محمد کو عطا فرمائی۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو صرف لنگر کھائے اور پیسے اکٹھے کرے، پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں انسان بنانے کی کوشش کرے، وہ پیر ہوتا ہے۔ تو نہ قرآن آتا ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ اس کو فقہ کا پتہ ہے، نہ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، اور وہ پیر صاحب ہیں۔ اور آپ جیسے مرید ہوں تو پھر سبحان اللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ چلتا رہے گا نسلاً بعد نسلاً۔ اس لیے اپنے اندر شعور پیدا کرو، صرف پیر وہ نہیں ہوتا جو پھو پھو کر کے بس آپ کو دم کر کے تعویذ، یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہی یہ دم اور تعویذوں کا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت روحانیت کے جہان میں یہ تعویذ اور یہ دم اور جھاڑ پھونک ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سادہ لوگ مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر تمہیں کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے، سب سے پہلے اس پیر سے کہا کرو چھوڑو اپنے تعویذ اور اپنے دم، سب سے پہلے قرآن و سنت کی بات کرو، سب سے پہلے اللہ رسول کی بات کرو، سب سے پہلے تو فرائض اور واجبات کا ہمیں مسئلہ بتاؤ، تب جا کے تم اس قابل ہوگے کہ تمہیں مرشد مانا جائے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کی پوری زندگی رہنمائی کرتا ہے، پھر قبر میں بھی اس کی رہنمائی کام دیتی ہے، حشر میں بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند رہنے کا حکم دیا، پابند رہو، پابند رہو، پابند رہو۔ پتہ نہیں میں بات کدھر کر رہا تھا، رہ ہی گئی ہے۔ پابندی انسان کو انسان بنا دیتی اور آزادی آدمی کو گمراہ کر دیتی۔ اے جس گھر دے وچ وڈا آدمی نہ ہوئے، بزرگ آدمی نہ ہوئے، تے نوجوان اپنی مرضیاں کرن او تباہ ہو جاندے۔ کیوں؟ کہ نوک جھونک کرنے والا، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور بزرگ آدمی کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے پروں کے نیچے رہنے والوں کی ہمیشہ تربیت کرتا ہے۔ وہ بزرگ ہوتا ہے اس لیے، بزرگ اس واسطے تو نہیں ہوتا کہ تسی وہ پیر دباؤ، بزرگ ہوتا ہے اس لیے ہے، اس کا مقام اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے 80 سال گزارے ہوتے ہیں، تجربات کی زندگی سے گزرا ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ بزرگ اس گھر سے اٹھ جاتا ہے، واللہ رحمتوں کا ایک بہت بڑا حصہ گھر سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیر ہوتا ہے، یہ پیر بھی اپنے مریدوں کے لیے بزرگ ہوتا ہے۔ یہ پیری مریدی بھی ایک خاندان ہے۔ ابھی جو ہمارے آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں یہ سب ہماری اولاد ہیں، اور وہ کون سا نالائق باپ ہوگا جو اپنی اولاد کی قبر کی فکر نہ کرے، ان کے حشر کے سنورنے کی فکر نہ کرے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کا باپ ہے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھا پڑھ لکھ جائے، پروفیسر بن جائے، کپڑے اس کے اچھے ہوں، اس کی شادی اچھی جگہ کرا دوں، اور جب یہ کام ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرا کام ہو گیا، خوش ہوتا ہے۔ لیکن صوفی کبھی ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، اس کے مرید کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ یہ چاہتا ہے جب یہ قبر سے سر اٹھائے تو فخر کے ساتھ سر اٹھائے، فرشتے اس کو سینے سے لگائیں کہ خدا کا بندہ آ رہا۔ تو خدا کا بندہ بنانے والے وہی لوگ ہیں جو خدا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں جو تمہیں بندہ بنا دیتے۔ تو اب اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو جس کے ذریعے سے تمہارا یہ تن خاکی متقی ہو جائے، اور تقوی آ گیا تو یاد رکھو پھر وہ تقوی کا فلٹر اعمال کے آگے لگ جائے تو پھر کبھی بھی ناپاکی اندر نہیں آتی، صرف پاک چیزیں اندر آتی، صرف پاک چیزیں اندر آتی۔ اور اگر وہ فلٹر نہ ہو تو پھر گند بھی اندر آتا ہے، صاف پانی بھی اندر آتا ہے، اور گند آپ کو پتہ ہے گندے پانی کے ساتھ جب صاف پانی مل جائے تو عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا نیکی نیکی ہے،
برائی برائی ہے، روشنی روشنی ہے اور تاریکی تاریکی ہے۔ تم نے بس ان کا فرق کر کے ہمیشہ تاریکی کو پرے رکھنا ہے اور روشنی کو سینے سے لگانا ہے۔ بس میں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح خاک تنہا ہو بات بنتی نہیں، اس خاک کو پانی چاہیے، اس خاک کو بولو سارے، کہا بس پانی لگنے کی دیر ہے، پھر دیکھو کیسے اس پہ سبزہ نمودار ہوتا ہے، دیکھو پھر کیسے اس پر خوبصورت پھول نمودار ہوتے ہیں۔ ذرا سا اس مٹی کو نمی تو دو نا، تھوڑا سا اسے پانی کی خوبصورت نسبت سے اجاگر تو کرو، تھوڑا سا اس خشکی کو دور کرو۔ ویسے بھی خشکی چنگی نہیں ہوندی، بولو نا، وہ خشکی اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ فرمایا اپنی خشکیاں دور کرو، اور یہ خشکی کیسے دور ہوگی؟ فرمایا تقوی کے پانی کو اپنے تنے خاکی کے ساتھ ملا لو، جب یہ تقوی کا پانی اس خاک کے اندر آ گیا، اسی خاک کے اندر سے شریعت اور طریقت کے پھول نمودار ہو جائیں۔ کیونکہ نتیجہ یہی ہے، جیسے ہی مٹی کو پانی جاتا ہے تو مٹی پھر کیا کرتی ہے؟ وہی مٹی ہے، پہلے کچھ نہیں بولتی تھی، خاموش پڑی تھی، لیکن جیسے ہی پانی گیا تو اس کی شکل بدل گئی۔ آپ کو پتا ہے پانی جب ڈل جائے مٹی کا رنگ وہی ہوتا ہے، پھر بولو نا، خشک مٹی کا رنگ اور ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر پانی چلا جائے تو اس مٹی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ فرمایا تو اپنے اندر ذرا رنگ شامل کرنا تقوی کا، جب یہ تقوی اندر آیا تو اب تیری شکل بھی وہ نہیں رہے گی، اب یہ تقوی والوں کی شکل نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ جب تیرے اندر تقوی آ گیا، شکل تو بدل گئی، شکل کے ساتھ تیرے عمل بھی بدل جائیں گے، اور ایسے، اور جو تر مٹی ہو دور سے نظر آتی ہے کہ اس میں پانی شامل ہو چکا ہے، اور خشک مٹی دور سے نظر آتی ہے یہ بیکار ہے، اس سے کوئی پودا نہیں اگ سکتا ہے۔ لہذا فرمایا اپنے اندر تقوی کا پانی شامل کر تاکہ تیری شکل بھی ٹھیک ہو جائے، تیرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو اب رومی صاحب فرماتے کیا تو مٹی سے بھی کم تر ہے؟ حالانکہ تو مٹی ہی ہے، لیکن مٹی ہو کے کیا مٹی سے بھی گیا گزرا ہے؟ کہ مٹی کی عادت اور سرشت تو یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ پانی شامل ہو جائے اس کو اس کا یار مل جائے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو پتہ ہے جس لئے اپنا یار مل جائے تو چہرہ کھل جائے، ہے کہ نہیں؟ بولو نا، یار مل جائے تو کیا چہرے پر افسردگی رہتی ہے؟ بولو، لاکھ غم ہوں لیکن اب محبوب کا مکھڑا سامنے آ جائے تو غم بھول جاتے ہیں، چہرہ مثل گل کشادہ ہو جاتا۔ سمجھ آئی؟ تو فرمایا کہ مٹی کو کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جب اس کا یار ملا پانی تو یہ کھل گئی، یہ کھلکھلا گئی، یہ مسکرانے لگی، اور جب اس نے مسکراہٹ کی منزل طے کی تو اپنے اندر سے اپنے حسن کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، اپنے اندر سے بیل بوٹے اگانا شروع کر دیے۔ فرمایا تو بھی اپنے اندر اپنا یار لے کر آ، اور کیا کس چیز کی یاری چاہیے؟ فرمایا تقوی کی یاری چاہیے۔ وہ کیسے ملے؟ کہا تقوی کی یاری کے لیے تجھے متقی کو اپنا یار بنانا پڑے۔ تو کسی متقی کو اپنا یار بنا لے تو وہ یار بنا تو تجھے یاری دے گا، وہ تیرے اندر تقوی شامل کرے گا، تیرے مزاج کی مٹی میں وہ تقوی کا پانی داخل کرے گا۔ جب یہ پانی اس مٹی میں داخل ہو گیا، تیرے مزاج کی مٹی میں جب تقوی کا پانی شامل ہو گیا تو تجھے یار مل گیا، یار ملا تو چہرہ کھل جائے گا، اور چہرہ کھلا تو تیری شکل بھی اچھی ہو جائے گی، تیرا عمل بھی اچھا۔ اس بات کو کیسے فرماتے ہیں یہ سنیں، پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ کمز خاکی چونکہ خاک یار کمز خاکی
یار یافت در بہار صد ہزار انوار یافت. یہ ہے آپ کے لیے نصیحت. رومی صاحب فرماتے ہیں بس جب پانی آیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہزاروں پھل پھول بیل بوٹے سب نمایاں ہو گئے. تو اگر آپ اپنے اندر کا حسن یہ جڑا توڑو باروں نہیں ہے بندہ کو پوڈر چھوڈر لا کے لوکاں نو توکھے دیندہ ہے، یہ حسن نہیں ہوتا، یہ اور حسن ہے. یہ تو اللہ نے ویسے ہی آپ کو عطا فرمایا. لیکن اگر کسی نے اپنے اندر چھپے وہ حسن کو باہر لانا ہے تو چھپے ہوئی چیز کو باہر لانا آسان نہیں ہوتا، وہ چھپی ہوتی ہے. بولو نا بولو. میں خالص صوفیانہ کلام کر رہا ہوں آپ سے. چھپی ہوئی جڑی چیز چھپ جائے انہوں کڈنا آسان ہے، وہ چھپیا ہوا تو انہوں لوڑنا پڑے گا. بعض لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا بچے تو کھیلتے بھی تھے، ایک چھپ جاتا تھا دوسرا اس کو تلاش کرتا تھا، تو جو تلاش کر لیتا تھا کتنا خوش ہوتا تھا. بولو نا. تو بھی ذرا اپنا حسن تلاش کر تاکہ خوش ہو جائے. وہ چھپا ہوا اندر تلاش کرنا. تو جس وقت تلاش کر لیا مل گیا پھر دنیا دیکھے گی کہ حسن کیسے کہتے ہیں. پھر تیرا چہرہ تو تیری رنگت یہ نہیں ہوگی، پھر ایسی رنگت سمجھنی ہو تو بلال حبشی کو دیکھ. پھر یہ حسن اور ہوتا ہے. پھر اندر کا حسن جسے مل جائے یاد رکھو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوتا. یہ چمڑی والا حسن چند روزہ ہوتا ہے. جیسے آدمی بڑھا ہویا تو چمڑی والا حسن بھی ساتھ بڑھا ہو جاتا ہے. لیکن جس نے اندر والا حسن چہرے پہ سجا لیا جتنی عمر بڑھتی ہے حسن میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. یہ حسن اختیار کرو. اور مزے کی بات یہ حسن صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ کو جاگیر ہے ہماری تقویٰ. تم سب کی جاگیر ہے. عجب لوگ ہو کہ تمہیں اپنی جائیداد کا پتہ ہی نہیں ہے. یہاں کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کا 10 مرلے کا پلاٹ آپ کے والد صاحب نے خریدا تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ کہے گا نہیں، تو پورے گھر میں شور مچ جائے گا اور سب خوشی سے چھلانگے ماریں گے، رقص کرتے نظر آئیں گے. 10 مرلے کا پلاٹ نکل آیا. ارے حضرات آپ کو میں آپ کی وہ جاگیر بتا رہا ہوں جس جاگیر کو حاصل کرنے کے بعد یاد رکھو خدا تمہارے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا. حضرات یہ وراثت آپ کی ہے، سب کی. یہ آپ کی وراثت ہے. تقویٰ، خدا سے ڈرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، جائز ناجائز کا فرق سمجھنا. آج کے بعد اتقوا اللہ پر عمل کرنا ہے. جو نمازی نہیں ہو ہوش میں آ جاؤ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہوش میں آ جاؤ، جن کے پاس دولت ہے پھر بھی حج نہیں کرتے، شرم کی بات ہے، ہوش میں آ جاؤ. اور جو لوگ اچھے بھلے خوب موٹے تازے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ان کو بھی میں کہتا ہوں ہوش میں آ جاؤ. اور جنہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کا، بہنوں کا، بھتیجوں کا اور اپنے بانجوں کا، بانجیوں کا، رشتہ داروں کا حق کھایا ہوا ہے انہیں بھی کہتا ہوں ہوش میں آ جاؤ. ابھی تمہارے پاس موقع ہے. تمہاری گردن پر ابھی پنجہ نہیں ڈالا گیا، ابھی تمہاری رفتار جاری ہے، ابھی تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تمہاری نظریں ادھر ادھر پھر سکتی ہیں. قبل اس کے کہ ان بطش ربک لشدید کا عمل شروع ہو جائے اور رب کی گرفت کا وقت آ جائے اس سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر دو. خدا تمہیں اپنا حق ادا کر دے گا، وہ جو اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا. آپ اپنا کام کرو، خدا اپنا کام کرے گا. اور تمہارا کام خدا کی بات ماننا ہے. اور خدا نے اپنا کام خود بتایا، جو میری بات مانے گا پھر میں اپنی شان کے مطابق اسے نوازوں گا. آج کا پروگرام میرے پروگراموں میں ایک اہم پروگرام ہوا ہے بھائی. میں نے آج خالص روحانی غذا اور لنگر آپ کو کھلایا ہے. روحانیت کے دسترخوان سے آج آپ کو میں نے ایسے کھانے پیش کیے ہیں، عمر بھر پکاتے رہو تو میں کوئی نہیں دے سکتا جو آپ کو نہریہ شریف سے آج لنگر عطا کیا ہے. لیکن لنگر تو کھلایا ہے میں نے آپ کو، کھایا بھی ہے آپ نے، لیکن یہ وہ لنگر ہے کہ اس کو ہضم نہیں کرنا ہے. ہضم کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے.
اور مزے کی بات یہ جس نے اس کو عزم کر لیا وہ گیا، اور جس نے اسے برقرار رکھا وہ متقی بننے کی کوشش کرتا رہے گا۔ شیطان آپ کو بہت کہے گا میری گل سنو میری گل سنو، تو اس کی نہیں سنتے جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا، اس کی نہیں سنتے۔ میرے لیے بھی ہے بھائی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، کوئی یہ نہ سوچے میں آپ کی طرف میری بندوق کا نشانہ آپ ہیں، نہیں، یہ میری عجب بندوق ہے، اس کا پہلا نشانہ میں خود ہوتا ہوں، نہیں سمجھے؟ آپ نے کبھی ایسی بندوق دیکھی ہے جو آگے بھی فائر کرے پیچھے بھی کرے؟ بولو نا، وہ میرے کول ہے، وہ آگے بھی فائر کر دی پیچھے بھی کر دی، یہ میرے پاس ہے، نور العارفین کول ہے بندوق، اور کسی کول نہیں ہے۔ ہاں میں جو فائر کرتا ہوں نا اس کا ایک گولی مجھے بھی لگتی ہے، باقی آپ کو لگتی ہے بعد میں، لیکن مزے کی بات یہ ہے یہ گولی مارنے کے لیے نہیں، یہ زندہ کرنے کے لیے، سمجھ آئیے آپ، یہ تو زندہ کرنے والی گولی ہے، لہٰذا ایسی فائرنگ ہوتی رہے تو اچھا ہے، لوگ ہوش مند رہیں گے، بیدار رہیں گے۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا ہوگی، پھر جو لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہونا چاہیں گے نقشبندی سلسلے میں ان کو بیعت کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس سال بھی ماہ رمضان المبارک میں سینکڑوں گھروں کو الحمدللہ میں نے اپنے شیخ کے نام پر علاؤ الدین صدیقی ٹرسٹ قائم کیا۔ آپ تو پاکستان میں، ہم تو بنگلہ دیش، اب تو ترکی میں بھی ہماری مدد پہنچنے والی الحمدللہ، جہاں بھی ممکن ہے الحمدللہ میرے شیخ کا نام وہاں پہنچتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے شیخ نے ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے سرشار کر کے ہمیں ہماری دوڑیں لگوا دی ہیں الحمدللہ، آج ہمارا پیر ہم سے راضی ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے رخصتی کا اعلان کیا، لیکن اب آنکھیں کھول کے ہمارے ہر عمل کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ہمارے خلیفہ صاحب اور ان کے بھتیجے، ان کے برادران، ان کے گھر والے سب مل کر یہ فہرستیں انشاءاللہ بنائیں گے، اور رمضان المبارک میں آپ کے علاقے کے جتنے بھی مستحقین ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سینکڑوں گھروں میں راشن پہنچایا جائے انشاءاللہ۔ پہلے میں پڑھاں گا، بات تسی پڑھو، تو اسی طرح ہی پڑھو جس طرح میں پڑھاں گا، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، بتاؤ مجھے کوئی سکون ملا آپ کو؟ تو پھر ہر وقت خدا کا ذکر کیا کرو. وہ کون سا آدمی ہے جسے سکون نہیں چاہیے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں سکون نہیں وہاں آپ سکون تلاش کرتے ہیں، اور جہاں سکون ہے وہاں سے غافل ہیں. میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، جس ویلے دل پریشان ہوئے چھوڑو سب نو، اپنے رب نو یاد کرو، اللہ سے تعلق جوڑو. اور وہ آسان طریقہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، دل میں پڑھتے رہو. ساری دنیا کو ایک طرف رکھ کے اس کی طرف توجہ کرو جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا. وہی تمہیں تکلیفوں سے باہر کرے، وہی تمہیں پریشانیوں سے باہر نکالے، وہی تمہاری غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرے گا. اب یہ ذکر آپ نے کیا لا الہ الا اللہ کا، یہی ذکر ہوگا دوسری طرز میں. ایک دفعہ آپ نے سننا ہے، پھر میرے ساتھ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے آپ نے ذکر کرنا ہے. اگر آپ لوگ نہرین شریف آتے جاتے رہیں تو پھر آپ کی طرز ٹھیک ہو جائے گی. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ آیا کریں. ابھی 4 اور 5 جون کو اسی سال آستانہ عالیہ نہرین شریف آزاد کشمیر میں عرس ہے سالانہ، اس میں آپ سب آؤ، سارے آؤ. آپ کو انشاءاللہ آرام کی جگہ بھی ملے گی، لنگر بھی ملے گا. خوبصورت میرے حضرت صاحب کا دسترخوان ہے، آئیں گے آپ، خدمت ہوگی آپ کی، دعائیں بھی ملیں گی، ظاہری لنگر بھی ملے گا، باطنی لنگر بھی ملے گا. آئیں سب، ضرور آئیں. اب یہ ایک دفعہ آپ نے سننا ہے، پھر میرے ساتھ ذکر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله إله إلا الله إلا الله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله سبحان اللہ۔ یہ سفر ایسا ہے کہ یہ نزاکت نہ زمین والے سفر میں ہے، نہ ہوا والے، نہ پانی والے۔ یہ عجب سفر ہے جس میں آدمی بیٹھے بیٹھے سفر کر رہا ہوتا ہے، اور جس کو یہ سفر پسند آ جائے اور جسے یہ سفر ایک دفعہ اپنے لیے اختیار کرنے کا ذوق آ جائے، یاد رکھو اس آدمی کا آخری سفر آسان ہو جاتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ پڑھایا میں نے آپ کو؟ اسی لیے پڑھایا تاکہ مرتے وقت خود آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ
آخری اعلان یہی ہونا چاہیے آدمی کا جاتے ہوئے، کیا؟ سب پڑھو، الا اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے، یہ جس کو یہ نغمہ یاد رہا گاتے گاتے جاؤ، گاتے گاتے جاؤ۔ یہ نغمہ جس نے گایا یاد رکھو اللہ رب العالمین اسے خوشیوں کے ساتھ قبول فرمائے گا۔ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو ایک راستے پر چلا دینا، اور آپ کا کام ہے اس راستے پر عمر بھر چلتے رہنا۔ اتنی عقل، شعور، فہم
ہر آدمی کے پاس ہے کہ جس راستے پر میں آپ کو چلا رہا ہوں، فیصلہ کرنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہے کہ یہ راستہ نور کا راستہ ہے کہ نہیں، کامیابی کا راستہ ہے کہ نہیں۔ یہ راستہ ہے جس پر آپ کو چلایا ہے، اس راستے پر رہنا، تا دم حیات رہنا، اسی طرح حق ہو کی ضربیں لگاتے رہنا۔ اور جس لئے بندہ ایک باری اللہ ہو کرے نا، تو اے جتنی بیماریاں دی توڑ ہے ساری ختم ہو جاتی۔ سمجھ آئی؟ یہ اگر اس کاغذ پر دھوڑ ہو تو اس کو میں ایسے کروں تو دھوڑ ختم ہو جائے گی۔ تو یوں سمجھو یہ جو اللہ ہو کی ضربیں لگتی ہیں تمہاری دھوڑ کو جاڑنے کا ایک بندوبست ہے۔ اس لیے اس کو اپنے ساتھ مضبوط رکھنا۔ تو اسی اللہ دا نام اپنے نال رکھنا۔ اس تو بڑا تحفہ میں تو انہوں اور کیا دیا؟ کوئی اس تو بڑا تحفہ ہو سکنا ہے؟ اللہ دا نام ہے تو انہوں دے رہے ہیں، انہوں نال دل لا کے رکھے ہو تے زبان ہوتے جاری رکھے ہو، تو جدے دل چریا ہو دی زبان تے جاری رہے گا۔ دل وچ آ جائے تو زبان تے جاری رہن دے، لہذا دل وچ اللہ دی یاد نو ہمیشہ زندہ رکھنا تے زبان بھی نال نال تسبیح دی طرح چل دی رہے گی، مشین دی طرح چل دی رہے گی۔ اے جڑی اندر علی مشین ہے اس نو بند نہ ہون دینا، ٹھیک ہے؟ ہر ویلے تصور اپنے رب وال رکھو، اور جدہ تصور اللہ دی طرف ہوئے یاد رکھو گناہ نہیں کردہ، وہ پھر نیکی دا رستہ پسند کردہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ خوبصورت مجلس ہو گئی بھائی، ایک تاریخی محفل ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس میں آپ کو جو کچھ بتایا گیا اس پر عمل کرنا تاکہ میں نے بھی کچھ مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے میرے اندر بھی بڑی لالچ ہے، نہیں سمجھے؟ جس آدمی کے اندر حرص نہ ہو وہ کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس پر بھی رومی صاحب کا پورا درس میں نے دیا کہ آدمی حریص ہوتا ہے، اور حریص ہونا نبی کی بھی شان ہے، نہیں سمجھے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا حریص ہیں، حریص ہیں، ان کے اندر بھی حرص ہے۔ لیکن حرص کس کے لیے ہے؟ حرص اس لیے نہیں کہ میں نے روٹی ملے مکان میں، حرص اس لیے ہے کہ میرے امتی جنت میں چلے جائے۔ سمجھ آئیے آپ؟ تو آپ ذرا اس پر عمل کرتے رہنا تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آپ کو میرے سے ہمدردی ہے کہ نہیں؟ بھائی مجھے تو ہے، اس لیے میں نے اتنی دیر آپ کو ذکر کرایا۔ میری ہمدردی میں تو شک نہیں، میں نے اپنی ہمدردی ظاہر کر دی آپ پر، اور جتنی دیر میں نے گفتگو کی ہے میرا رب جانتا ہے وہ ہمدردی پر مبنی ہے۔ آپ کا بھلا چاہتا ہوں تو تم میرا بھی بھلا چاہو، اس پر عمل کرنا تو خدا میرے لیے بھی آسانیاں کر دے گا۔ ہم بغیر سودے کے بات کرتے ہی نہیں، بغیر سودے کے بات کرتے ہی نہیں، ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، لیکن فائدہ اس کو ہوتا ہے جو دوسرے کو فائدہ دے۔ سمجھ آئی؟ جو دوسرے کو فائدہ نہ دے اللہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ لالچ بڑی عجیب چیز ہے، جو چاہتے ہیں ہر چیز مجھے مل جائے۔ وہ غالباً رومی صاحب نے ذکر کیا ہے، کہیں مجھے ذہن میں ابھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک کتے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ سن دے، درس تو ختم ہو گیا ہے لیکن یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ مطلب سمجھ آ جائے۔ تو وہ تالاب کے پاس گیا تو اس نے جب تالاب کے اندر دیکھا نا تو اس نے سوچا کہ یہ جو کتا دوسرا ہے اس کے منہ میں روٹی ہے تو لہذا یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے منہ کھولا تو جڑا اپنا سی وہ بھی گیا، نہیں سمجھے؟ اس سے پتہ چلا کہ ایسی لالچ جس میں دوسرے کو نقصان دے کے خود فائدہ حاصل کرو، یہ فقیری نہیں ہوتی، یہ دنیا کا غلام ہونے کے مترادف ہے۔ لیکن فقیر کون ہوتا ہے؟ جو فائدہ دے کے فائدہ لیتا ہے۔ پہلے فائدہ دیتا ہے، لیتا نہیں۔ پہلے فائدہ یعنی پہلے افادہ کرتا ہے پھر استفادہ کرتا ہے۔ چلو میں علمی اصطلاح میں کہہ دیتا ہوں، پہلے افادہ کرتا ہے پھر استفادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ افادے کا مطلب ہے دوسرے کو فائدہ دینا، اور استفادے کا مطلب ہے خود فائدہ حاصل کرنا۔ لہٰذا خود وہ اپنے آپ کو بعد میں رکھتا ہے، پہلے دوسرے کو فائدہ دیتا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو فائدہ دے دیا، اب آپ نے مجھے فائدہ دینا ہے، یہ ذکر آپ نے ساری عمر جاری رکھنا۔
ضروری نہیں ایسی محفل لگانے، بس اکیلے بھی ہو تو بس ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرو، اللہ ہو پڑھ لیا کرو، شور کرنے کی ضرورت نہیں، اندر ہی اندر اللہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور اندر ہو کے نغمے بج رہے، ہو کی نغمہ سرائی ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اور اللہ اللہ کی صدائیں دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کے تارے روحانی کو چھیڑ رہے ہیں۔ اس لیے جس آدمی نے ایسا کیا وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اپنے حصے کا فائدہ آپ کو دے دیا، اور اتنا فائدہ خدا نے مجھے واپس دے دیا ہے کہ میں نے حق بات آپ کو پہنچا دی ہے۔ گل سنو، یہ سب سارے ثواب والے ٹھیک۔ دعا سے پہلے جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ کلمات پڑھیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، قبول کیا طریقہ نقشبندیہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ماشاءاللہ، یہی آپ کا وظیفہ ہے جو ابھی بتایا تھا۔ ویسے میں یا حفیظوں کا وظیفہ زیادہ دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھو، لیکن آپ وہ بھی پڑھو اور لا الہ الا اللہ یہ 100 بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ جو طریقت میں داخل ہوئے وہ بھی پڑھو، اور جو نہیں ہوئے وہ بھی پڑھو۔ سب کو کہہ رہا ہوں آج کل۔ وہ کتنی دیر لگے گی اس میں؟ نہیں 5 منٹ کدھر لگتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں پڑھوں تو منٹ کے اندر سب پورا ہو جائے گا۔ 5 منٹ اگر آپ کو دوں پھر تو بھاگ جائیں گے سارے۔ 5 منٹ کہاں ہیں ہمارے مسلمانوں کے پاس، اس لیے مختصر رکھا ہے۔ 1 منٹ میں ہو سکتا ہے تمہاری آخرت بن جائے، 1 منٹ میں۔ تو اتنا سستا سودا بھی اگر آپ کو قبول نہیں دے، اللہ ہی دے والے ہو پھر، سمجھ آئی؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ اجمعین۔ اللہ یہ کیا پیاری محفل تو نے کرائی اپنے کرم سے، اسے قبول بھی فرما۔ یہ جتنے پیارے لوگ تیرے نبی کے غلام آئے ہیں، بے شک ہم سب پوری جماعت گناہگار ہیں، پر تیرے بندے ہیں، کلمہ تو تیرے نبی کا پڑھتے ہیں، تیرے بھیجے ہوئے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیری رحمت کی ہم امیدوار بھی ہیں اور خوف میں بھی ہیں۔ یہ خوف اور امید کے مابین رہنے والے ان مسکینوں کو، ہم سب مسکینوں کا اللہ آج کرم فرماتے ہوئے معافی عطا فرماتے۔ صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے، اندھیروں میں اجالوں میں تنہائیوں میں مجلسوں میں، بچپنے میں جوانی میں بڑھاپے میں، اے کریم رب تیرے پاس کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، آنے سے پہلے پہلے ہمیں پاک کر دے اللہ، ہمیں ہر گناہ سے دوری عطا فرما، اور ہر نیکی کو اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نماز نہیں پڑھتے، اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو روزے نہیں رکھتے انہیں روزے دار بنا دے، جو حج نہیں کرتے انہیں حجی بنا دے۔ اللہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں سخی بنا دے۔ اے اللہ جو بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتے انہیں حقوق العباد کا لحاظ عطا فرما۔ اے اللہ میں خلق خدا سے محبت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں شکر والا ذکر والا دل عطا فرما۔ اللہ سجدہ ریزی والی پیشانی عطا فرما، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، تیری محبتوں میں دھڑکنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو تعلیمات قرآنیہ پر عمل عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں سے محبت اور اس پر عمل عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، اولیاء کرام کی صحبت عطا فرما، علماء ربانیین کی مجلس عطا فرما، سیکھنا اور سکھانا ہمارا مقدر فرما دے۔ اللہ آج جتنے آئے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔
اے اللہ جو غریب آئے ہیں انہیں تونگر فرما دے، جو بے روزگار آئے ہیں اے رزاق و خلاق ذات سب کو اپنی جناب سے وسعت والا رزق عطا فرما۔ اللہ جن کی جھولیاں خالی ہیں اولادوں سے، اللہ ان ماؤں کو پیاری اولادیں عطا فرما۔ اللہ جن کے رشتوں میں پریشانیاں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، افتراق ہے، انتشار ہے، اللہ ان گھروں میں اتحاد و محبت و اتفاق پیدا فرما۔ رب العالمین جو دین سے دور ہیں انہیں قربت دینیہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے اپنے دلوں میں مرادیں رکھی ہوئی ہیں یا لوگوں نے ہمیں کہا ہے دعا مانگنے کے لیے، اللہ ہم بیکاری ہیں تیرے در کے، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ عطا فرماتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، اللہ تو عطا فرماتے ہوئے رب کائنات سب کی عرضیاں قبول فرما لے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ رب کائنات میاں حبیب الرحمن اور ان کی اہلیہ اور تبسم بطول صاحبہ، استاذ المدرسین قاری غلام قادر صاحب مرحوم، اور پیر سید منیر حسین شاہ صاحب مرحوم آستانہ عالیہ چنگا، ان کے لیے، اور پیر میاں اشتیاق احمد صاحب یہ ان کے لیے، اور صوفی حاجی محمد افضل صاحب کے والدین اور آپ سب کے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، ہمارے اولیاء اللہ میں سے، اہل طریقت، اہل محبت، اہل قرابت میں سے جو دنیا چھوڑ گئے، اللہ سب کو اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ دعا کرو اپنے پیاروں کے لیے جو آپ سے چلے گئے، ان آپ سے پہلے آگے بڑھ گئے، ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان کے لیے قبر کی زندگی کو آسان فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو ان کے لیے وسیع فرما دے، اللہ ان کو نبی پاک کی زیارت عطا فرما، اللہ انہیں نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، اور اللہ ہم سب کا بھی یہ مرحلہ آسان فرما، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی عطا فرما، اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما۔ اور یہ حاجی خلیفہ صوفی محمد افضل صاحب کے چچا زاد بھائی محمد شعیب صاحب جو کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، سخت علیل ہیں، بیمار ہیں اور زخموں کی حالت میں ہیں، دعا کرو سارے، اے قادر و قدیر ذات، اے حافظ و حفیظ ذات، اے شافی الامراض ذات، اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کی زندگی کی حفاظت فرما۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے بیماریوں کا ذکر کیا، پنجاب میں، برطانیہ میں، آزاد کشمیر میں، جہاں جہاں میں گیا، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ سے شفائے تامہ عطا فرما۔ اللہ اس مرکز کو جلد پایا تکمیل تک پہنچنا نصیب فرما۔ ہمارے خلیفہ صاحب کی جتنے بھی رفقائے کار ہیں، ان کے برادران ہیں، حافظ حفظ الرحمن صاحب ہیں، ان کے اور جو ان کے بتیجے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بڑے بھائی کے جو صاحبزادگان ہیں، ان کے اپنے بچے بچیاں، چھوٹے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اللہ اور آپ سب کے جتنی اولادیں، اللہ سب کو دو جہان کی خوشیاں عطا فرما۔ رب العالمین رب کائنات ہمیں اتفاق و محبت عطا فرما، اللہ ہمیں بڑوں کا احترام عطا فرما، اللہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت عطا فرما۔ جی شیرباز صاحب محترم، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ وسعت ان کی رحمتوں میں مقدر فرمائے، اور جتنے بھی اہل خیر ہیں اللہ ان کو اپنے خاص جوار میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔